ہاں تو جب آپ کو اٹھا کے چتر مار کے کپڑے اتار دیے جائیں آپ کے، اور آپ کی عمر 24-25 سال ہو، اور اب جو ہے 30-35 سال گزر گئے ہیں، اور اس وقت چتر مارتے تھے، اب گولیاں مارتے ہو، تو شک نہ کروں تو کیا کروں۔ السلام علیکم ناظرین ارشاد بھٹی کے آج کے جو گیسٹ وہ ہیں جی حامد میر صاحب، اور حامد میر صاحب نے وہ انکشافات کیے ہیں کہ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو آئیے پہلے حامد میر صاحب کے بہت ہی اہم قسم کے انکشافات سنتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ شاید انہوں نے یہ بشیر میمن کو نہیں کہا کہ دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگواؤ، شاید مسعود صاحب کو گرفتار کیا گیا کسی اور وجہ سے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کو گرفتار کس نے کروایا تھا؟ وہ زینب نہیں، وہ کیس ویسے وہ تھا قصور والا کیس تھا، قصور والا، کیونکہ اس کے بعد پھر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ اگلا سوال کرتے نہیں، بات کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ نہیں میرے گھر رہنے پھر دیں۔ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ہاں وہ ناراض ہو گئے تھے اچھا کہ آپ کیوں گئے اس کو ملنے۔ ہاں پھر ان سے آئی ایس پی آر میں میٹنگ ہوئی ہماری، ہاں پھر ہم نے وہاں پہ ان کو درخواست کی ہاں کہ جی وہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ہاں میرے ساتھ مرحوم ارشد شریف نے بھی کہا کہ جی بڑی زیادتی ہے، تو پھر شاید مسعود صاحب رہا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو کم از کم عمران خان نے ہمارے کہنے پہ بشیر میمن کو فون تو کر دیا تھا۔ تو آج بشیر میمن صاحب مسلم لیگ نون سندھ کے صدر ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو جب میں نے پچھلے 3-4 سال میں یہ یاد دلایا ہے کہ پرائم منسٹر نے آپ کو فون کیا، تو آپ نے پرائم منسٹر کی بات ماننے کی بجائے اس کی انسٹرکشن کو وائلیٹ کیا، تو وہ کہتے ہیں ہاں کبھی مجھے موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے کیا بتانا ہے، ہمیں سارا پتا ہے کہ آپ کس کے کہنے میں سب کچھ کر رہے تھے۔ جیل میں عمران خان ہیں آج کل، آپ کو یقین تھا عمران خان جیل کاٹ لے گا اس بہادری سے یا اس ہمت سے؟ نہیں، مجھے یقین نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اتنی بہادری سے جیل کاٹے گا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب پہلے وہ مشرف دور میں گرفتار ہوئے تھے اور ڈی جی خان جیل میں گئے تھے، تو وہ مجھے بہت سے لوگوں نے بہت سی کہانیاں سنائی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد جس طریقے سے عمران خان بہت زیادہ انٹرینچ تھے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ایز پرائم منسٹر، بہت زیادہ قربت تھی ان کی، ٹھیک ہے نا، ایون وہ اپنے ایم این ایز کو بھی آئی ایس آئی کے ذریعے کنٹرول کرتے تھے۔ تو مجھے لگتا تھا کہ یہ ان کی وقتی لڑائی ہے، یہ بہت جلدی ان کی صلح ہو جائے گی۔ تو یہ جس طرح نواز شریف نے کمپرومائز کر لیا اور باہر چلے گئے، تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہو جائے گا۔ لیکن میری توقع کے برعکس عمران خان کو بار بار پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا بھٹی صاحب کہ جیل تو اس نے بڑی بہادری سے کاٹی ہے۔ جیل میں آپ کا ویسے کیا خیال ہے؟ نہیں، اس میں کوئی شک، کمال کاٹی ہے جیل۔ ویسے جیل میں آپ بہت سارے لوگوں کو ملے، اور جیل میں جا کر ان کو حامد میر ضرور یاد آتا ہے ہر بندے کو۔ تو جیل میں ایک دو سیاستدان ایسے بھی تھے جو ٹوٹ گئے، رو پڑے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوٹ لکھپت جیل لاہور، اڈیالہ جیل راولپنڈی اور اٹک جیل، میں بہت سے سیاستدانوں کو یہاں جا کے ملتا رہا ہوں۔ جن سیاستدانوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ جیل کاٹی ہے، سب سے آگے آصف زرداری، پھر شہباز شریف، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے علاوہ جاوید ہاشمی، یوسف رضا گیلانی۔ نواز شریف صاحب کو میں جیل میں ملا نہیں ہوں، کوشش میں نے کی لیکن میری کوشش کامیاب نہیں ہوئی، تو اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ ہاں، مریم نواز نے بھی بڑی ہمت کے ساتھ جیل کاٹی، اور حنیف عباسی صاحب، پتہ ہے رات کو 11:15 بجے میرا اور آپ کا بھی پر ہوا تھا اسی پہ۔ ہاں اچھا، پھر کیمپ جیل لاہور میں جا کے ملتا تھا سعد رفیق صاحب کو، خواجہ سلمان رفیق کو، اور لوگوں کو میں بہت سیاستدانوں کو جیل میں ملا ہوں۔ 2 سیاستدان ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا، ایک اب اس دنیا میں نہیں ہے اور ایک ابھی تک اس دنیا میں موجود ہے۔ انہوں نے کوئی جیل اتنی ہمت سے نہیں کاٹی، وہ ڈیل کرنے کی کوشش کرتے رہے اور وہ ڈیل کر کے باہر آ گئے۔ میں ان کا نام نہیں لیتا، چھوڑ دیں۔ مجھے پتہ ہے، لیکن آپ نہیں لیتے تو ٹھیک ہے۔ اچھا، عمران خان واپس آتے دکھائی دے رہے ہیں اقتدار میں آپ؟ عمران خان جب بھی اقتدار میں آتے ہیں، اگر آتے ہیں،
تو آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ دوبارہ ان سے میرا میچ نہ پڑے، کیونکہ پہلے جب وہ اقتدار میں آئے تو ان کا ہمارے ساتھ میچ پڑ گیا تھا اور ہم ان کے خلاف سڑکوں پہ آ گئے، ہم پر پابندیاں لگ گئیں۔ تو اب اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو اللہ کرے کہ ہمارا ان کے ساتھ میچ نہ پڑے، لیکن یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اگر انہوں نے بھی یہی کچھ کیا تو میچ تو پڑے گا۔ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کیوں نہیں پنپ سکی، کیوں نہیں آگے بڑھ سکی؟ اس لیے کہ جو فوجی ڈکٹیٹر اور اس ملک کی خود سر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بڑی مکاری اور عیاری کے ساتھ سیاسی جماعتوں کو اندر سے توڑتی ہیں، ان میں فارورڈ بلاک بناتی ہیں، اور جن سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہوتی ہے ان کو بھی نہیں بخشتی، جن میں جمہوریت نہیں ہوتی ان کو بھی نہیں بخشتی۔ تو یہ اگر آپ نے ساری کہانی پڑھنی ہے تو اصغر خان کیس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ ہمیشہ آئین توڑتی ہیں، یہ سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کرتی ہیں، ان کو ایک دوسرے سے لڑاتی ہیں، اور جب وہ آپس میں لڑتے ہیں تو پھر میڈیا میں اپنے جو خاص لوگ ہیں ان کے ذریعے ان کا تماشا بھی لگواتی ہیں۔ آپ کو کئی دفعہ بھی میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ عہدوں کی بھی آفر ہوئی، آپ کو پلاٹ کی بھی آفر ہوئی، آپ نے لیے عہدے یا پلاٹ؟ نہیں، تو یہ دودھ پیتے بچے ہیں، چوشنی منہ میں ڈالی ہوئی ہے کہ ان کو کوئی آتا ہے اور بھٹکا کے لے جاتا ہے ہاتھ پکڑ کے تو پھر واپس آتے ہیں، ان کا قصور نہیں؟ اچھا تانا مارا آپ نے، Thank you. سوال بھی آپ نے اچھا کیا ہے۔ وہ آپ کا میں ساری باتیں میں ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ دودھ پیتے بچے آپ نے سمجھے تو ہوئے؟ ایک تو ابھی مثال پیدا ہوگی نا جس کو میں پیش کر سکتا ہوں۔ کر دیں۔ عمران خان کے پاس بھی گئے نا بار بار، ہاں ڈیل لے کے گئے نا، ہاں، تو نہیں کی نا؟ انکار کیا نا اس نے۔ ہاں تو چلو ایک مثال تو آ گئی نا ہمارے ہاں پاس۔ ہے۔ کل کا مجھے نہیں پتا، ہاں آج کی بات کر رہا ہوں ہوں کہ کم از کم وہ ایک مثال تو بن گئی نا پاکستان میں، ہوں جتنے بھی آپ اس کے ساتھ اختلاف کر لیں ہوں۔ لیکن ڈیل نہیں کی اس نے، تو ایک اچھی مثال تو ہے۔ ہاں، تو اصغر خان کیس کا آپ نے حوالہ دیا، اس میں پیسے لیے تھے نا، نواز شریف صاحب کا بھی نام ہے، جاوید ہاشمی صاحب کا بھی نام ہے، شہباز شریف کا بھی نام ہے، نہیں، شہباز شریف کا نام نہیں۔ اور وہ یعنی ہر سیاستدان اس وقت کے، جتوئی صاحب تو باقی الطاف حسین صاحب، الطاف حسین صاحب، ساروں کا، تو وہ بچے تھے نہیں، تو ان کا قصور ہے نا۔ ہاں ہے۔ تھینک یو۔ ہوں آرام جی۔ ہوں۔ اچھا، چھوٹے چھوٹے سوال، قاضی فائز عیسیٰ کا خیال آتے ہی کوئی فکرہ یا کوئی پہلا خیال کیا آتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آصف زرداری؟ اللہ ان کو صحت دے۔ بلاول بھٹو؟ ہوپ فار دا بیسٹ، مریم نواز؟ ڈس اپوائنٹمنٹ، نواز شریف؟ ڈس اپوائنٹمنٹ، شہباز شریف؟ بگ ڈس اپوائنٹمنٹ۔ مولانا صاحب؟ مولانا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرے۔ عمران خان؟ ان ایکسپیکٹڈ۔ سکندر سلطان راجہ؟ یار کسی اور بندے کا نام ہے یار، کی کرنا ہے۔ تھینک یو۔ پرویز مشرف نے مجھے آرمی ہاؤس میں سمن کیا اور اس نے مجھے ایک معاملے پہ کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تم اس طرح کے کام کرتے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ کیا تھا، میں نے صرف یہ کیا تھا کہ میں نے 2005 کے زلزلے میں ایک بچہ تھا آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں، وہ اوپر پہاڑ پہ جا کے اس کا انٹرویو کیا تھا، اور اس نے صرف یہ کہا تھا کہ اتنے دن گزر گئے مجھے ابھی تک کمبل نہیں ملا۔ تو اس پر وائس چیف آف دی آرمی اسٹاف سلیم حیات نے میری انکوائری کی، اور انکوائری کر کے اس نے بتایا کہ جی یہ انٹرویو جینوئن ہے، یہ جھوٹا انٹرویو نہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر مجھے پرویز مشرف نے بلایا تھا تو اس نے کہا کہ یہ انٹرویو ضروری تھا، تمہیں نہیں پتا اس سے کتنا نقصان ہوا ہے۔ میں نے کہا ایک 8-9 سال کے بچے کے انٹرویو سے کیا نقصان ہوا ہے؟ تو میں نے اس کو پھر جس طرح 1990 میں جب مجھے چھتر پڑ رہے تھے نا اغوا کاروں سے، تو میں ان کو کہتا تھا صحابی سے اس کا سورس نہیں پوچھتے، تو میں نے وقف کا جو
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था, मिलिट्री डिक्टेटर, उसको समझाने की कोशिश की सहाफी का काम है कि जो भी आपको कोई बात बता रहा है, जो अपना मसला बता रहा है, वो आप तक पहुंचाया जाए। मैंने कहा आपने फिर उस लड़के को नहीं बल्कि उसके पूरे गांव को कंबल भी भिजवाए, गर्म जैकेटें भी भिजवाई कि नहीं भिजवाई, हेलीकॉप्टर के जरिए। कहते हाँ भिजवाई। मैंने कहा इसका मतलब है मेरा काम सही था। मैंने कहा हाँ तुम सही कहते। तो उसके बाद दोबारा जब 3-4 महीने के बाद में फिर उसी गांव में पहुंचा चेक करने के लिए, तो वो लड़का जो है वो आके उसने वो मुझे जफ्फी डाली और कहा थैंक यू अंकल। वो फिर मैंने उस पर कॉलम भी लिखा था। तो मुझे उस दिन बड़ा फख्र महसूस हुआ कि ये बच्चा जो है इसने मुझे थैंक यू कहा। इसका मतलब है कि वो जितनी भी मेरी बेइज्जती हुई और DGISPR जनरल शौकत सुल्तान जो है उसने मेरे खिलाफ PTV पे कहा ये एंटी स्टेट एलिमेंट है, वो सारे जो मुझ पे गद्दारी के इल्जाम थे वो एक तरफ और एक बच्चे का थैंक यू एक तरफ। किसी आप वैसे क्यों किसी खातून से आज तक आपका कोई स्कैंडल नहीं बना? स्कैंडल छोड़ दें, स्कैंडल तो बाद में आता है ना, हमने कभी सुना ही नहीं है। नहीं, ये आप बात गलत कह रहे हैं। ये जो हुकूमत है ना मुस्लिम लीग नून की, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैलाने वाले हरकारे हैं वो लगाते रहते हैं मेरे पे इल्ज़ाम। अभी पिछले दिनों भी लगाया। ये एक ट्विटर अकाउंट जिस पे नवाज शरीफ की और मरियम नवाज की तस्वीर लगी हुई है, वहाँ से मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया कि हामिद मीर जो है वो अपने दफ्तर की जो ख़वातीन कोलीग्स हैं वो उनके साथ फ्लर्ट करता है। तो मुझे किसी ने भिजवाया, तो मैंने ना वो स्क्रीनशॉट भेजा नून लीग के कुछ लोगों को। उन्होंने मुझसे सॉरी कर ली। उन्होंने कहा यार ये हमारे कंट्रोल में नहीं है और मरियम को हम समझा नहीं सकते। तो इसलिए भट्टी साहब ये मुस्लिम लीगियों ने कहा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है सोशल मीडिया। हाँ, और मरियम नवाज साहबा को हम समझा नहीं सकते। ठीक है ना। तो अब मरियम नवाज साहबा जब कहती हैं कि जी मेरे साथ इमरान खान के दौर में ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ठीक है, तो उनको सोचना चाहिए कि ठीक है जो आपके साथ हुआ उसकी तो हमने मजम्मत की, लेकिन आपने कभी अपनी ही पार्टी की तरफ से जो हमारे साथ ज्यादती होती है, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं और फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, उस पर आप क्यों खामोश रहती हैं? आपने तो कभी मजम्मत नहीं की। लोग कहते हैं आप बड़े मगरूर हैं, ऐसा है? और भट्टी साहब अब जिस बंदे पे बार बार असैसिनेशन अटेम्प्ट हो हैं और जुमे की नमाज पढ़ना भी उसके लिए खतरे से खाली ना हो, क्योंकि वो बूटों में कहते हैं एंथ्रैक्स डाल देंगे इसके, तो वो फिर थोड़ा सा पता है। अब मैं और आप मुहतात तो होता है। वॉक करते हुए अचानक भट्टी साहब ओ जेड़ा बंदा खड़ा है ओ ये बड़ा मशकूक तरीके नाल अब वो आपने तो मुझे अभी शक्की मिजाज कह भी दिया हाँ, ना, तो शक बंदा इसीलिए करता है ना फिर। हाँ, पहले तो मैं ऐसा नहीं था ना। हाँ। तो जब आपको उठा के चित्र मार के कपड़े उतार दिए जाए आपके और आपकी उम्र 24-25 साल हो और अब जो है 30-35 साल गुजर गए हैं और उस वक्त चित्र मारते थे, अब गोलियां मारते हो, तो शक ना करूं तो क्या करूं? कोई ख्वाहिश जो अभी अधूरी हो? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बलूचिस्तान में एक यूनिवर्सिटी बनाऊं, तो मैंने उस पर काम भी शुरू किया, लेकिन फिर अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि मुझे लगता नहीं है कि बलूचिस्तान में आना जाना अब इतना आसान होगा आने वाले वक्त में। तो वो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया और अब आजकल मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। उसके लिए मैं दुआ मांगता हूँ कि वो कामयाब हो जाए मेरा। वो मैं किताब है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं कर रहा हूँ, ज़रा मुख्तलिफ अंदाज की। उसके लिए मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, खुद ही रिसर्च करनी पड़ती है, ना मेरे पास कोई रिसर्च असिस्टेंट है, तो बड़ा सेंसिटिव काम है। तो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि ये तो नाज़रीन आपने हामिद मीर साहब की बातचीत सुनी। तो हामिद मीर साहब ने बहुत ही अहम किस्म के इंकशाफात किए हैं। उनका ये कहना था कि पहले उठाकर छित्तर मारते थे और अब सीधी गोलियां मारते हैं। तो आज मैं सच बता के रहूँगा कि ये सारे का सारा निज़ाम जो है ये उल्टा चल रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। पहले जो है सहाफ़त आज़ाद थी, अब हम लोग जो हैं वो आज़ाद नहीं हैं।
پیکا کا جو قانون آ گیا ہے، اس سے صحافیوں کو باندھنے کی ایک کوشش کی گئی ہے کہ صحافیوں برادری کو جو ہے وہ کنٹرول میں کیا جائے، جو خبر ہم دیں وہی چلا سکیں، اس کے علاوہ کوئی خبر نہ چلا دیں۔ تو پہلے مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ کوئی اور پروگرام نہیں کر سکتے بلکہ اپنا ہی پروگرام کریں، کسی اور ٹی وی چینل کو انٹرویو بھی آپ نہیں دے سکتے۔ تو یہ تھے جناب حامد میر صاحب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔